ایک ہے، اکیلا ہے، بڑا قدرت والا۔ دنیا اور دنیا میں جب جو کچھ ہے سب اس کا غیر ہے، وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا غیر ہے، وہ کسی کو غیر نہیں، بلکہ اس کا بنی ہوئی چیز سب اللہ کا ہے۔ اور غیر کے بغیر اللہ سب کچھ میں طاقتور ہے اور اللہ کرنے دھرنے والا ہے، مگر غیر جو ہے اس کے بغیر کچھ کرنے میں کسی کا کوئی طاقت نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ رب العالمین ہی کا تعریف کرنا ہے اور وہی تعریف کا لائق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو پیدا فرمائے ہیں، سب سے پہلے بات ایک جان لینا ضروری ہے، حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرتی ہاتھ سے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اتنا محبت کرتے ہیں کہ اپنے قدرتی ہاتھ سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ سارا کائنات میں جتنی چیز ہے اللہ نے کن فکن کے ذریعے سے بنایا ہے، مگر حضرت انسان کو اللہ نے اتنا قدر اور اتنا قیمتی بنایا ہے کہ اپنے قدرتی ہاتھ سے پیدا بنایا۔ میرے دوستو عزیزو، دراصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا۔ دنیا میں ہم آئے نہیں، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں۔ ذریعہ والدین، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، حقوق بھی بتا دیں۔ والدین کا حقوق کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں صاف ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں اولادوں کے لیے، اولاد کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اس کے بعد تو رشتہ داروں کے ساتھ اللہ نے بتایا، مگر پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حقوق بتا دیا جو والدین کا حق کیا ہے۔ ذریعہ ماں اور باپ ہے، پیدا کرنے والا ذات اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا فرمائے ہیں ماں باپ کے ذریعے سے، مگر ماں باپ کا قدر اور قیمت کیا ہے، یہ والدین کے بارے میں اولاد کو اللہ نے خود فرما دیا، جب اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ میرے عزیز و دوستو، والدین کا حق کیا ہے؟ مسلم شریف کا حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، والدین جنت کا، والدین جو ہے یہ جنت ہے۔ وہاں تقسیم کی اللہ کے رسول نے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا چوکٹ، جس کا مفہوم یہ ہے ایک انسان چاہے وہ حج کر لے، خانہ کعبہ بیت اللہ کا زیارت کر لے، ایک انسان چاہے اپنے دولت کے ناطے پر وہ مسجد بنا دے، ایک انسان اپنے دولت کے بنیاد پر مدرسہ بنا دے، ایک آدمی جتنا بھی نیک کام کر لے، صدقہ دے دے، زکوٰۃ دے دے، قربانی کر دے، اللہ کے راستے میں نکل جائے، مگر آخر اس کا مقصد وہی ہے کہ مجھ پر میرا اللہ راضی ہو جائے اور جنت جیسے مقام سے ہمیں نواز۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جنت جو ہے ماں کا قدم کے نیچے ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے ابا تھے، عزیر ان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ بیٹا کے گھر میں گئے اور جا کر پوچھے بہو کو، ابراہیم کہاں؟ تو آواز آیا ابا جان وہ کسی ضرورت کے لیے باہر گئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ کہہ کر آئے کہ آنے سے کہہ دینا چوکٹ کو بدل دینا، گھر کا دروازہ کا چوکٹ کو بدل دینا۔ ابراہیم خلیل اللہ واپس آئے گھر،
عالیہ محترمہ نے بتا دیا کہ اب بچن آئے تھے آپ کو ڈھونڈے نہ ہو کیا کہا، نہ بتائیں کہ چوکٹ کو بدل دینا۔ علماء اس سے تفصیل نکالتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دینے کا بھی ہے اور بیوی کو اس جگہ سے دوسرا جگہ ٹرانسفر کرنے کا بھی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اگر باپ ماں چاہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، اپنے اولاد کے لیے یہ حکم جاری کرے والدین، تو روایت میں آتا ہے کہ بیوی کو طلاق بھی دے دینا والدین کے حکم کے مطابق ہے، صرف والدین کا حکم کو مان لینا چاہیے اپنے اولادوں کو۔ روایت میں آتا ہے کہ والدین اگر غیر قوم ہو، اولاد اسلام کو قبول کر لے، اولاد اسلام کو قبول کر لے اور والدین غیر قوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ اس اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کا دیکھ بھال کرے اور خدمت کیا کرے۔ اسلام قبول کرنے والا اولاد ہے اور اسلام سے دور رہنے والے والدین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ اس اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کا دیکھ بھال کرے اور خدمت کیا کرے۔ یہاں تک شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھاتے ہیں جو باپ ماں اپنے والدین ان کے ساتھ اپنا تعلق کس قدر کا ہونا چاہیے، کون سا درجہ کا تعلق ہونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ اولاد کا عبادت قبول ہوتا ہے ماں کے دعاؤں کے برکت سے، اولاد کا عبادت قبول ہوتا ہے ماں کے دعاؤں کے برکت سے۔ اب سوچے تو صحیح میرے دوستو، ماں کا قدر کیا ہے۔ ایک مرتبہ صاحب آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کس کا خدمت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جواب میں فرمایا کہ ماں کا خدمت کیا۔ پھر صحابہ پوچھے اس کے بعد، تو اللہ کے رسول نے دوسرا مرتبہ بھی فرمایا ماں کا خدمت کیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں خدمت کس کا کروں؟ اللہ کے رسول نے تیسرے مرتبہ بھی فرمایا کہ ماں کا کیا۔ چوتھے مرتبہ صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ میں خدمت کس کا کروں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دفعہ میں فرمایا کہ باپ کا خدمت کیا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، کسی کا والدین گزر جائے اس کے بارے میں اس کا حقوق کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں گزر گئی یا میرا باپ گزر گیا تو میں کس کا خدمت کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جب ان میں سے کوئی زندہ ہے تو ان کا خدمت کریں، اگر ان دونوں میں سے کوئی نہ رہے تو ماں کے سہیلیوں کے ساتھ اسی تعلق رکھو جس طریقے سے ماں سے تمہارا تعلق تھا۔ باپ اگر گزر جائے تو باپ کا دوست یاروں سے ویسا ہی سمپرک و تعلق رکھو جس قدر تم اپنے باپ سے تعلق کیا کرتے۔ میرے محترم بزرگ دوست، شیخ شادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ جو ہے یہ سایہ ہے، باپ سر کا سایہ ہے اور ماں باپ کو سر کا سایہ بتایا اور ماں کو زندگی کا حیات زندگی کا سہارا بتایا۔ ماں یہ سہارا ہے اور باپ یہ سایہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر باپ اور ماں میں سے کوئی زندہ نہ رہے تو اس کا حق کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر حال میں اللہ سے جوڑنے کے لیے ہر حال میں یہ سمپرک بتا کے گئے کہ ایک انسان کا والدین گزر گیا
تو اس کیفیت میں، اس حالت میں اپنے اولاد کا کیا حقوق ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ اپنے والدین کے بارے میں استغفار اور دعائیں کریں۔ ترمذی شریف کا ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ ایک دعا ہے، کوئی اولاد اگر چاہے اس دعا کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو ماں باپ کا حق ادا ہو جائے۔ مگر روایت میں آتا ہے ماں کا حق اور باپ کا حق کو کوئی اولاد اگر وصول کرنا چاہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں وہ ایک ایسے شخصیت ہے، ماں اور باپ ایسا دولت ہے کہ اس کا قرض کو ادا کرنے کے لیے کسی کا طاقت نہیں، کسی کا طاقت نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ایک زمانہ کا بہت بڑا اللہ کا ولی تھے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، زمانہ کا بہت بڑا زبردست ولی تھی۔ وہ ماں کا خدمت اس قدر کا کرتے تھے، اس قدر کا کرتے تھے کہ ماں اتنے عمر دراز ہو گئی تھی کہ بتاتے ہیں روایت میں ایک پٹھلی کے جیسے ہو گئے۔ تو آخر میں ماں کا حالت کچھ خرابی نظر آیا بچے کو۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے ماں سے سوال کر ڈالے، اماں تمہارا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، اسے بھی ہم کر دیں۔ تو ماں نے کہنے لگی بیٹا تم نے تو میرا بہت خدمت کی، تم نے تو میرا بہت خدمت کی ہے، مگر میرا ایک منت ہے، تم اگر پورا کر دو تو میں بہت خوش ہو جاؤں۔ تو مبارک رحمت اللہ علیہ نے پوچھنے لگے اماں جان وہ خواہش آپ کا کیا ہے بتا دیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کی امی نے کہنے لگی بیٹا تو اب میرا پیٹ میں جب آیا تھا تو میں اللہ سے فریاد کیے تھے کہ اللہ میرا اولاد کو اگر نیک بنا دے گا تو میں تیرا خانہ کعبہ کا زیارت کروں گا، یہ منت میں نے کی۔ تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے بتایا تو معمولی سا بات ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہم پورا کر دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ بغداد سے اماں کو اپنے کندھے میں بیٹھائے اور مکہ معظمہ پہنچے۔ بغداد سے پیدل چل کر اپنے ماں کا ارادہ کو پورا کرنے کے لیے حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے مکہ معظمہ پیدل آئے، ماں کو کندھے میں بیٹھا کر۔ سوچے تو ہم بھی اولاد ہیں میری ماں کا، ماں بھی میری ہے، ہم ماں کا کس قدر سے حق ادا کرتے ہیں، ماں کا کیا خدمت کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے زبردست ولی حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں پہنچے اور ماں کے سامنے منہ میں کان میں منہ لگا کر کہنے لگے اماں اب تو بتاؤ کیا کریں، نہ بیٹا مجھے زیارت کراؤ، طواف کراؤ۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان کی امی کو کندھے میں بیٹھائے اور خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کرائے۔ طواف کرانے کے بعد ماں کو پھر ایک جگہ میں جب اتار دیے تو ماں کے سامنے اپنا منہ لے کر گئے اور کان میں منہ لگا کر کہنے لگے اماں طواف تو میں نے کروا لیا۔ تو ماں مسکرا کر کہنے لگی بیٹا میں نے یہ منت کیے تھے کہ میرا اولاد اگر نیک صالح بن جائے، ایک اللہ کا ولی بنے گا تو میں 70 مرتبہ طواف کروں گا۔ کئی مرتبہ؟ 70 مرتبہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کروں گا۔ تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے پھر دوسرے مرتبہ اپنی ماں کو کندھے میں بیٹھا پھر طواف کرنے لگے۔ کتابوں میں ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا جب طواف کراتے رہے ماں کو لے کر تو پسینہ پسینہ ہو گئے، سر کا پسینہ پیر تک آ گیا اور اپنے آپ کو کاہلی محسوس ہوا، پریشانی محسوس ہوا، پسینہ گرنے لگے، سر سے پسینہ ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگا اور طواف ختم کرنے کے بعد ماں کو زمین میں رکھے تو کہنے لگے اماں میں نے تو آپ کا منت کو پورا کر دیا، 70 مرتبہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف بھی کروا لیا، کیا ماں اب تو راضی ہے میرے اوپر؟ میں کیا تمہارا حق کو ادا کر چکا ہوں؟ خانہ کعبہ بیت اللہ سے آواز آیا، حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ماں کا طواف کرائے،
माँ को पूछे, माँ तुम्हारा इरादा 70 मर्तबा का था, मैंने वो भी करवा दिया, क्या माँ मैं तुम्हारा हक को अदा कर चुका हूँ? तो खाना काबा बैतुल्लाह से आवाज आया, है मुबारक तुम क्या कह रहे हो? तुम मामूली से 70 मर्तबा चक्कर लगा के माँ का हक अदा का बात पूछ रहे हो। तुम्हें क्या मालूम है माँ एक बूंद दूध जो तुम्हारे मुंह में डाली है उसका भी अभी तक हक अदा नहीं हुआ। माँ का एक बूंद दूध जो तुम्हारे मुंह में डाली है माँ, उसका भी अब तक हक अदा नहीं हुआ। क्या तुम चक्कर लगाने के बाद तुम पूछ रहे हो माँ को हक अदा हो गया? मेरे अजीजों, वो क्या नियामत है माँ? वो कौन सा नियामत है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके कदम के नीचे जन्नत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना का वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करने वाले थे, जबरदस्त बहुत जिद्दी नबी थे। एक मर्तबा पहाड़ में जाकर दुआ किया, अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह मेरा एक ख्वाहिश है उसको भी पूरा कर दो। तो अल्लाह की तरफ से आवाज है, वो ख्वाहिश क्या है? ना मेरे साथ जो जन्नत में होंगे उनको भी आप मेरे साथ दुनिया में मुलाकात करवा दो। मूसा अलैहिस्सलाम के ये सवाल को सुनकर अल्लाह ने बताया, ठीक है वो भी मैं पूरा कर दूंगा। तो बात है इतना, तुम सुबह को कल निकल जाना, मैं उसके साथ तुम्हारा मुलाकात करवा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने निकल कर चले उनसे मुलाकात करने के लिए, जिनके साथ जन्नत में गुजर बसर होगा, दुनिया में उनसे मुलाकात होगा। मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे। रिवायत में आता है कि यहाँ तक कि शाम हो गया। शाम के वक्त एक गांव के करीब पहुंचे, जाकर देखने लगे ठहरने का मकाम कहाँ ठहरे, और ठहरे तो किसके दरवाजे ठहरे? मगर देखने में आया कि एक कसाई नजर में आया, अपने गोश्त को टुकड़ा कर रहे हैं। उनके सामने गए और बहुत अजीजी से कहने लगे कि भाई मैं रात के लिए मुसाफिर हूँ, आपका घर में रात रहने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप रात के वक्त ठहरने के लिए आप मुझे जगा देंगे? वो सर उठाए, गोश्त को टुकड़ा कर रहे थे, सर को उठाए, कहने लगे बेशक, इसमें कोई शक नहीं, कोई अफसोस नहीं, आप ठहरिए, मैं अपना दुकान बंद करूं और आपको लेके अपना घर चलूं। रिवायत में आता है कि वो कसाई अपना गोश्त का टुकड़ा को आखिर में कुछ छोटा टुकड़ा कर रहे। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर देख रहे हैं कि गोश्त का टुकड़ा को इतना छोटा करने का वजह क्या है, मगर खामोश है, मेहमान है, मुसाफिर है, सवाल करने का नहीं। तो आखिर में वो गोश्त का टुकड़ा को एक पुटली में लिए और दुकान को बंद करके कहने लगे, चलिए मुसाफिर साहब आप मेरे साथ चलिए। रिवायत में आता है कि वो गए और फौरन एक कोठरी में घुस गए, जो कोठरी में बहुत छोटा सा एक कोठरी था, उसमें घुसे और जाकर वहाँ कुछ देर गुजरे और वहाँ से निकल कर आए और एक घर में गए, उस गोश्त को पानी में उबाले और खूब उबाले। मूसा अलैहिस्सलाम मेहमान है, देख रहे हैं, कुछ सवाल करने का नहीं। वो घर वाले कसाई वाले क्या किए, गोश्त को बहुत उबलाने के बाद जब हाथ में दाब के देखा तो नरम हो गया, एक बर्तन में निकाले और कहने लगे, हजरत आप मेहमान हैं, आपके साथ मुझे खाना है, एक साथ बैठ के खाएंगे, मगर सबसे पहला मैं मेरी अम्मी को खाना खिला दूं। वो उस छोटा सा कोठरी में गए और जाकर देखने लगे, एक बहुत उम्र दराज एक बूढ़ी बैठी है, और कहने लगे कि अम्मा उठें, अब मैं खाना तैयार कर चुका हूँ। वो अपने गए, उस मासूर कमजोर बुढ़िया को उठाए, गोद में लिए और वो उबला हुआ सजाया हुआ वो गोश्त को अपनी उंगलियों से मचल कर माँ का मुंह में दे रहे हैं और माँ खा रही है। और माँ का मुंह का गोश्त जब खत्म हो चुका तो इतने में कहने लगे कि अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे बच्चे ने हमारा बहुत खिदमत किया है, मुझे बहुत देखभाल करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखता है, ए अल्लाह तू भी इसको ख्याल रख, मेरा आरज़ू तेरे दरबार में है, तू भी इसको कबूल कर ले कि इस जमाने का जो नबी मूसा है, ए अल्लाह तू उसके साथ मेरे बच्चे को जन्नत में कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम ने
کہنے لگے کہ بھائی اماں نے کیا کہہ رہی ہے؟ نہ کہہ رہے ہیں ماں کو کھانا کھلانے کے بعد ماں روزانہ مجھے یہ دعا دیتی ہے، نہ کیا دعا؟ نہ اللہ اس زمانے کا نبی موسیٰ جو ہے اس کے ساتھ میرے بچے کو جنت میں ایک ساتھ دینا۔ اے ماں ہر وقت یہ دعا کرتی ہے کھانا کھلانے کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے، بوڑھی کا چہرہ کو دیکھنے لگے، بیٹے کا چہرہ کو دیکھنے لگے، خاموش نہیں رہ پائے، دیکھتے دیکھتے کہنے لگے آؤ دوست مجھے بھی اس تمہارا تلاش تھا، نہ کیا بات ہے، نہ میں دن بھر چلتے چلتے ہم اسی شخص کو تلاش کر رہے تھے جس کے ساتھ میرا جنت میں گزر ہوگا، بس ملاقات ہو گیا، گلے لگے، روایت میں آیا ہے، کہنے لگے، اپنے تجویز دینے لگے، اپنا اظہار کر چکے موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی دیکھو جنت میں جب جاؤ گے ضرور تم موسیٰ کے ساتھ جنت میں میں یہاں موسیٰ کو بھی تم وہاں پاؤ گے۔ یہ بات کہے بوسہ دیے اور رات گزرنے کے بعد وہ گزر کر چلے آئے۔ میرے دوستو اصل کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ماں کا خدمت میں کیا ملے گا، ماں کا خدمت میں کیا ملے گا؟ ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں جنت کا، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور اس روایت سے یہی پتہ لگتا ہے ماں کے دعاؤں کے برکت سے اولاد کو جنت ملے گا۔ آئیے ایک روایت اور سن لیجیے۔ حضرت امام صافی رحمت اللہ علیہ زمانہ کے بہت بڑے زبردست امام تھے، اور ایک مسئلہ بھی سن لیجئے۔ ہمارے مسلک 4 ہیں، ہمارا مسلک 4 ہیں، 4 امام ہیں، بڑے بڑے امام، اب چاروں امام کو ماننا میرے لیے فرض ہے، چاروں امام کا طریقہ ماننا فرض ہے۔ جس طریقہ سے بڑے بڑے 4 کتاب ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک علماء تو یہی فرماتے ہیں 4 امام کو ماننا ہے، کسی امام کو انکار نہ کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صافی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان چاروں کا طریقہ بالکل صحیح ہے۔ کسی نے بتایا میں نے سعودی کنٹری میں دیکھا کہ یہاں تحریمہ باندھ رہے ہیں، میرے یہاں ہندوستان میں کیوں نابی کے اوپر باندھتے ہیں؟ میرے دوستو یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ اماموں کا مسئلہ ہے۔ سعودی کنٹری ایسی بہت جگہ ہیں تحریمہ باندھنے کا یہاں طریقہ وہ امام صافی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے، نابی کے نیچے کا یعنی کہ تحریمہ باندھنا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یا دیگر اور بھی جو امام ہیں ان کا جو طریقہ زمانہ میں بالکل اس زمانہ کے لیے وہ صحیح ہے، جو جس زمانہ میں آئے ہیں، جس زمانے کا امام کو اطاعت کی ہے ان کے لیے صحیح ہے۔ آئیے میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد کا جو زمانہ کا جو ولی تھے، جو زمانہ کا امام تھے وہ امام صافی رحمت اللہ علیہ۔ امام صافی رحمت اللہ علیہ دن بھر مسجد میں رہتے تھے، دن بھر مکتب میں رہتے تھے، دن بھر مدرسوں میں رہتے تھے، فقہ کے بہت بڑے عالم تھے، مسلک کے بہت بڑے زبردست زمانہ کے عالم تھے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو آئے، رات کو آنے سے پہلے ان کا دستور تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کا سسٹم تھا کہ سب سے پہلے آ کے وہ بیوی سے نہیں ملاقات کرتے تھے، وہ کھانے کا کچن میں نہیں جاتے تھے، بلکہ سب سے پہلے آ کے ماں کا حجرہ میں جاتے تھے۔ اس بات کی طرف اور ایک بات یاد آ گیا، یاد رکھے دوستو، پردیس سے آنے والے نوجوانوں، بازار سے آنے والے شخص ہر ایک کو یاد کر لو، گھر واپس آئیں، میرے نبی کا سنت ہے سب سے پہلا اپنے والدین کا زیارت کرو اور اس کے بعد اپنے گھر میں جاؤ، سب سے پہلا ماں باپ سے ملاقات کرو اور اس کے بعد اپنے بیوی کے پاس جاؤ، اور خریدا ہوا سامان جو بازار سے لا رہے ہو اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں سب سے پہلا وہ خریدا بیگ یا تھیلی اپنی بیٹی کا ہاتھ میں دو، تاکہ بیٹی کے ذریعے سے گھر میں برکت ہوگا۔ بیٹی کا ہاتھ میں تھیلی دو اور ملاقات سب سے پہلے ماں سے اور باپ سے کیا کرو۔ امام صافی رحمت اللہ علیہ نے دستور کے مطابق جب رات کو گھر میں آئے، دیکھے ماں سو رہی ہے،
माँ के कोठरी में गए और देख रहे माँ सो रही है, बेखबर नींद में मशगूल है, मसरूफियात में गुजरे यानी नींद आ चुका है। इमाम साफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कटोरा निकाले और उसमें तेल डाले और माँ के सिराने, माँ ऊंची जगह में है, इमाम साफी रहमतुल्लाह अलैह नीचे बैठ गए और तेल लेकर माँ का सर में देने लगे और माँ का सर मचलने लगे। माँ नींद से बेदार हो गई और कहने लगे कि बेटा तुम तो दिन भर किताबों में मशगूल रहते हो, दिन भर तुम मसला में मशगूल रहते हो, दिन भर फिक़ह में मशगूल रहते हो, दिन भर तुम कुरान और हदीस लेके मशगूल रहते हो, दिन भर तुम मदरसे का खिदमत करते हो, दिन भर तुम जिक्र का मजलिस करते हो, रात को आए हो बेटा थोड़ा आराम तो कर लो। तो कहने लगे इमाम साफी रहमतुल्लाह अलैह, अम्मा सबसे बड़ा तो मेरा आराम तो आपका खिदमत है, लिहाजा मैं ऐसे खिदमत में दाखिल हो गया अम्मा कि दिन भर मुझे फुर्सत नहीं मिलता, रात को आए हैं माँ जरा भी हमको खिदमत करने का मौका दो, तुम इनकार मत करो, तुम हमको अपने कदम के नीचे से मत गिरा दो माँ, हम थोड़ा खिदमत तो कर लें। इमाम साफी रहमतुल्लाह अलैह किताबों में है कि सर में तेल लगाने के बाद उसी तेल का कटोरा को लेके माँ के पैर के सामने चले जाते हैं और माँ बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। इमाम साफी रहमतुल्लाह अलैह ने वो तेल को लेकर माँ के पैर में मलते हैं, माँ का पैर को मलते हैं, माँ का पैर को दाबते हैं और दाबते दाबते एक मौका ऐसा आया कि इमाम साफी रहमतुल्लाह अलैह ने माँ का पैर का चटुआ को चाटने लगे अपनी जीभ देकर। कौन? जमाने के इमाम, जमाने के मुहद्दिसीन, जो जमाने का किताब लिखने वाले, जो हदीस को लेकर रिसर्च करने वाले, जो कुरान को लेकर रिसर्च करने वाले, जमाने के वली बताते हैं कि हजरत इमाम साफी रहमतुल्लाह अलैह का कफन अल्लाह की तरफ से आया था, एक फरिश्तों के जरिए से उनका मौत से पहले उनका जन्नत से कफन आया था। ऐसी शख्सियत जो माँ का कदम पैर के नीचे चटुआ को चाट रहे, माँ ताज्जुब से कहने लगी, ए साफी तुम क्या कर रहे हो कि तुम मेरा पैर को अपने ज़बान से चाट रहे हो। एक टाइम चाटते चाटते इमाम साफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहने लगे, माँ मैं तुम्हारा कदम नहीं चाटता हूँ, मेरा जीभ से तुम्हारा कदम में नहीं लगाता हूँ, मैं तो वो शख्स का कदम को चाट रहा हूँ जिसके कदम के नीचे जन्नत है, जिसका कदम के नीचे जन्नत है। मेरे नबी ने फरमा कर गए हैं, माँ मैं तो वो शख्सियत का कदम को चूम रहा हूँ जिसका कदम के नीचे जन्नत है। मेरे अजीजों, इस रिवायत से क्या पता लगता है कि माँ का कदर कहाँ है? माँ का कदर कहाँ है? आज के जमाना में हम ऐसे मुसलमान बन गए हैं कि मेरे सामने माँ का कदर क्या है, हम माँ से कैसे ताल्लुक करते हैं, हम माँ से कैसे बर्ताव करते हैं। जहाँ कुरान फरमाते हैं कि बिल वालिदैन इहसाना, अपने औलाद अपने बाप माँ के साथ हुस्न ताल्लुक रखो, हुस्न मोहब्बत करो, माँ का खिदमत करो, बाप का खिदमत करो, बाप जन्नत के चौखट है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। हम ऐसे जन्नत मेरे घर में रहने के बावजूद भी हम ऐसे नेक बद औलाद हैं ज़माना के कि माँ के साथ मेरा कैसा सलूक है। शादी करा दिए, बीवी का गुलाम बन गए, माँ को घर से निकालने के लिए हम एकदम परेशान हो गए। ऐसे नेक का ज़माना में बहुत वाक़या आता है। एक रिवायत का एक वाक़या सुन लीजिए मेरे दोस्तों। नई दुल्हन आई, बहुत हाई क्वालिटी के ज़माना के इस्तेदाद रखने वाले पढ़ी सुनी बहू है, और बहू कराने के बाद माँ ये बुढ़ी है, बहू ने कहने लगी अपने शौहर का सर दाबते दाबते, देखो एक बात बोलो, तुम क्या मेरा बात तो रखोगे? और सर दबने वाली बीवी थी, आराम लेने वाला बेटा था, और माँ के बारे में बहू ने बात उगाल दी। माँ एक बात कहो ना, क्या बात है? ना तुम मेरा बात को रख लोगे, मेरा बात को मान लोगे तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारे लिए मैं फिदा हो जाऊंगा। ऐसे कुर्बानी देने वाले औलाद भी था। बीवी का बाद में कुर्बान हो गए। कहने लगे देखो माँ बहुत ज़ईफ हो चुके हैं और उनका खिदमत करने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे लिए एक और काम कर दो, माँ को बुढ़ापा का हॉस्टल में रख दो,
اور جو ضرورت ہوگا ہر مہینہ اس کے لیے روپیہ بھیج دو، وہاں پرورش ہوتے رہیں گے، وہاں دیکھ بھال کرنے کے لیے ہر کرائے میں وہاں آدمی ہے، ہم ایسے ان کا اور خدمت کرنے نہیں پڑ سکیں گے، لہٰذا بڑھاپا کا آشرم میں ان کو رکھ دو۔ روایت میں آتا ہے پھر میرے عزیزوں، باپ یعنی کہ اولاد نے ایسے قربان ہو گئے بیوی کے کہنے کے اوپر کہ ماں کو اس کے بعد روز اپنے بڑھاپا کا آشرم میں لے کر چلے، وہاں جا کر جہاں جو کرنے کا تھا کر کے اب واپس آ گئے۔ کئی سال گزر گیا، ایسے نیک بخت اولاد ہے، بیوی کا غلام بن چکا ہے، اپنا عشق میں وہ پاگل ہو چکا ہے، دنیا کا خواہشات میں پھنس چکا ہے، ایسی اولاد ایک مرتبہ آشرم سے ٹیلی گراف آیا، فون آیا کہ آپ کی امی بہت پریشان حالت میں ہے، اگر دیکھنے کا اگر چاہت ہے تو آ کر تم ایک مرتبہ دیکھ کر جاؤ۔ تو آئے، نیک وقت اولاد تھے زمانہ کا، بیوی کا غلام تھا، وہ گئے۔ آخر مرتبہ جب ماں کا آخر اسٹیشن ہے تو ہم جا کر کم از کم زیارت تو کر لیں۔ جا کر ماں کے سامنے بیٹھ گیا اور ماں کا سر میں ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، ماں تمہارا تو کوئی خواہش ہے تو بتا دو، ہم پورا کر دیں۔ یہ بہت زمانہ کا نیک وقت اولاد تھا، ماں کو آخر وقت میں خواہش پوچھ رہا ہے۔ وہ ماں نے کہنے لگی، بیٹا میرا تو یہ خواہش تھا، کیا تم پورا کر سکو گے؟ تو کہنے لگے، ماں بتاؤ تو صحیح، میں اس کو بھی پورا کر دوں۔ نہ بیٹا، میرا جو کوارٹر میں تم رکھ کر گئے تھے نا، وہ کوارٹر میں پنکھا ہے ہی نہیں، گرمی میں بہت گرمی لگتا ہے، لہٰذا تم مہربانی کر کے اس کوارٹر میں ایک پنکھا لگا دو۔ تو کہنے لگے، اولاد نے بیٹا نے پوچھنے لگا، ماں یہ تو تمہارا آخری وقت ہے، آؤ تم یہاں سے جب دم توڑ دو گے تو یہاں سے تم قبرستان چلے جاؤ گے، مگر کوارٹر میں پنکھا لگانے کا کیا ضرورت ہے؟ ماں نے کتنا بہترین انداز سے جواب دیا، بیٹا میرے لیے پنکھا ضرورت نہیں، تمہارا بیٹا جب بڑا ہوگا تمہارے لیے یہ جگہ پھر تمہارا بیٹا نے چنے گا۔ مجھے تڑپ لگ رہا ہے کہ تم اے سی روم میں رہنے والے یہاں تم بغیر پنکھے سے کیسے رہو گے، میں تمہارے لیے سوچ رہا ہوں تاکہ تم ابھی پنکھا لگا دو، تمہارا آخر وقت میں تم یہاں ٹھنڈا میں گزر بسر کر سکو۔ ایسی اولاد ہم بن چکے ہیں میرے دوست۔ ماں تڑپ رہی ہے شوگر کا ٹیبلٹ کے لیے، ماں تڑپ رہی ہے پیسار کا ٹیبلٹ کے لیے، اس کے طرف دیکھنے کا موقع نہیں۔ ایسے بعض اوقات میں وہ نیک بخت اولاد کہہ دیتا ہے، تم مرتی نہیں کہ آفت ہم سے دور ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ماں کے دعاؤں کے ذریعے سے اولاد کا اولاد کا عبادت قبول ہوتا ہے۔ ہم اسی ماں کو کون سا مقام میں ہم پرورش کر رہے ہیں؟ ایسی ایک گھر میں گزر ہوا جہاں ماں ادھر کوٹری میں ہے اور ادھر ختم پڑھنے کے لیے بلایا، ماں کا آخری وقت ہے، پریشانی حالت میں ہے، دم نکل جائے تو ماشاءاللہ مجھے بھی چین ہے۔ گھر والے نے مولوی صاحب کو بلایا، گئے ہم بڑے شوق سے، گھر میں ختم پڑھنا ہے ان کے، ماں کا پریشانی حالت میں ہے، تو میں نے ختم پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ چلو تو صحیح، آپ کی امی جہاں بیماری حالت میں ہے میں ان کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لے تاکہ یادداشت ہو جائے۔ تو کہنے لگے، مولانا صاحب آپ جائیے، وہ گھر بہت گندا ہے۔ ہم نے کیوں؟ نہ وہ گھر بہت گندا ہے، ماں دن بھر بستر میں پخانہ پیشاب کر دیتی ہے، وہ گھر میں بہت گندا ہے۔ تو میں نے کہنے لگا، ارے بھائی آپ ہیں، آپ کے بہو ہیں، صاف صفائی کر کے رکھیے، آخری وقت ہے، نہ جانے ماں کا کب دم نکل جائے، عزرائیل آئے تو ناپا کی حالت میں اپنی ماں کو لے کر چلے گی، یہ کیسے اولاد ہو تم؟ اس کا صاف صفائی کرنا نہ، ہم دن میں ایک مرتبہ صاف صفائی کر دیتے ہیں۔ خدا کا قسم کھا کر میں کہتا ہوں، میں جب اس ماں کے کوٹری میں گیا بالکل ایسے بدبو نکل رہا ہے جیسے کہ پخانہ کا بدبو آ رہا ہے، ماں کا گندگی ایسے حالت میں رکھا اولاد نے، حالانکہ وہ گھر پکا کا تھا، وہ گھر پلاسٹر کا تھا، وہ گھر میں پنکھا تھا، وہ گھر میں لائٹ تھا، مگر اس کی ماں کو اس کے گھر کے بازو میں ایک جگہ میں کونے میں ایسے کوٹری بنا کے دیا جس کا خدمت کرنے کے لیے، جس کا
اس کا صاف صفائی کے لیے نہ بیٹا تیار ہے نہ بہو تیار ہے، نہ وہ گھر میں کوئی اس کا خیال رکھتے ہیں، بس کھانا پہنچ جاتا ہے، ایک اپنا اس کے لیے برتن بھی الگ ہے، روزانہ کھانا اس کوٹھی میں پہنچ جاتا ہے، ماں بہو جاتی ہے اٹھا کے بیٹھاتی ہے اور وہ خود کھا لیتی ہے اور پھر سو جاتی ہے، پخانا پیسہ کوئی خیال نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کیسے اولاد بنے ہیں جو اپنے ماں و باپ کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں؟ آخر میرا حالت کیسا ہوگا، میرا مقام کہاں ہوگا؟ آئیے حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے، اپنے اولادوں کے بارے میں فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ جس قدر سے ہم اپنے بچہ ہونے کے ناطے جس قدر سے ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں گے، ویسی سلوک میرا بھی اولاد میرے ساتھ کرے گا۔ ہم جس طریقہ سے اپنے باپ ماں کا ساتھ تعلق رکھیں گے، میرا موت کے بعد میرا بچہ بھی میرے ساتھ ویسے تعلق کرے گا۔ ہم کس کے لیے برائی چاہتے ہیں، ہم کس کے لیے ہلاکت چاہتے ہیں، ہم کس کے لیے غیر نظر کرتے ہیں، ہم کس کا خدمت سے دور ہیں، ہم کس کا دیکھ بھال سے دور ہیں، کس کا دوائی سے دور ہیں، مگر میرے دوستو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ دن مجھے پتا لگے گا کہ جب ہمارا بھی عمر بڑھاپا میں آ جائے گا، میرا اولاد جب ہم سے یہ تعلق کرے گا، تب مجھے پتا لگے گا کہ میرا مقام کہاں ہے، میری ماں کا مقام کہاں تھا، میرا باپ کا مقام کہاں تھا۔ کاش اگر ہم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو میرا بھی اولاد ہم سے اچھا سلوک کرتا۔ میرے عزیزو، ابھی بھی ہوش میں آ جائیں، ابھی بھی ہوش میں آ جائیں، ابھی بھی ہوش کو ٹھکانہ میں لگا دیں کہ کاش میرا ایسے بدترین موقع نہ آوے۔ میرے دوستو عزیزو، آج ماں کو دیکھنے کے لیے، ماں کو کپڑا مول کے دینے کے لیے، ماں کا یہ ضرورت کو مٹانے کے لیے میرے سامنے پیسہ ہے ہی نہیں، میرے سامنے پیسہ ہے ہی نہیں، مگر بی بی اگر منت کر لے، بات بہت غور کا ہے، بی بی اگر منت کر لے کہ میں نے اپنے بیٹا کے لیے منت کیے تھے، مسلمانی دینے سے پہلے اس کا ہجلی شریف میں جا کے چندوا اڑائیں گے، یہ منت میں نے کر لیا۔ بی بی نے بتائی کہ میرا منت ہے بچے کا مسلمانی دینے سے پہلے فلاں پیر کا مجھے چادر دینا پڑے گا، میرا منت ہے۔ میرے سامنے ایک مرتبہ کال آیا، میرا سفر مہاراشٹر میں ہو رہا تھا، مجھے کال کیے، کیا کال کہ میرا منت تھا، میری ماں نے منت کی تھی بیٹا کا مسلمانی دینا ہے اور ہجلی کا مجھے چندوا لگانا ہے، کیا میں چندوا دے کر مسلمانی دوں یا میرے سامنے ابھی کوئی ایسا پیسہ بھی ہے نہیں کہ ہجلی کا سفر کروں اور پیر کا مزار میں چندوا دوں اور اس کے بعد مسلمانی کروں، میرا یہ حیثیت ابھی ہے نہیں۔ تو میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا، میں نے اس کو مسئلہ بتایا، ابھی بھی میرے گھر میں ہے۔ بی بی کہتی ہے فلاں پیر صاحب کا مزار میں چندوا کا منت ہے، کیا اس سے پہلے بچہ کا مسلمانی ہوگا؟ بی بی ایسی ایک شخصیت ہے، بی بی کو اللہ نے ہمارے لیے ایک بستر بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے، اس کا بات کو اگر ہم رد کر دیں نہ جانے وہ ہمیں بستر سے بھی الگ کر دے گی، ایسے خوف پیدا ہو گیا۔ تو بی بی کا منت پورا کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اجمیروں کا سفر، ہم کرتے ہیں مزاروں کا سفر، ہم چلتے ہیں پیروں کا مزاروں کا منت پورا کرنے کے لیے، گھر کا پالتا ہوا مورت کو لے کر جا کے ناحق طریقہ میں ہم وہاں ڈالتے ہیں، اپنا کمائی کا پیسہ کو لے کے جا کے چندوا لگا دیتے ہیں۔ ارے نالائق اولاد، کبھی سوچ کے دیکھ، پیروں کا مزار میں چندوا دینے سے فائدہ، اس سے زیادہ فائدہ تیری ماں کا بدن میں تن ڈھکنے کا کپڑا ہے یا نہیں؟ ماں کا بدن لنگا ہے یا کپڑا پہنا ہے؟ ماں کا تو خبر کر، پیر کا خدمت بعد میں کرے گا۔ جہاں روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کا حج کرنے سے افضل ہے کہ اپنے والدین کا خدمت کرو، خانہ کعبہ کا حج کرنے سے افضل ہے ماں باپ کا خدمت کرو۔ اور ہم ایسے نیک اولاد بن گئے ہیں پیروں کا خدمت کرنے کے لیے، ہنڈا چڑھانے کے لیے، مرغا لگانے کے لیے، کھسی قربانی کرنے کے لیے، چندوا دینے کے لیے کروڑوں روپیہ کا خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں کا خرچ کر دیتے ہیں، اور عید کے دن ماں کو کپڑا مول کے دینے کا فرصت نہیں۔ کیسے اولاد ہم بنے ہیں میرے دوستو؟ تھوڑا ہوش میں آ جائیں۔ ایک دن مجھے پوچھے گا، جب اللہ تبارک تعالیٰ میرے کمائی کے بارے میں پوچھے گا
جب اللہ میرا خرچ کے بارے میں پوچھے گا اس دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے میرے نوجوانوں ہوش میں آ جائیں، اپنے کمائی پیسہ کو ماں باپ کے لیے خرچ کریں، اپنے زندگی کو ماں باپ کا خدمت میں لگائیں۔ جو ماں باپ خدا کا قسم اولاد پر سنتشٹ رہے گی، جو ماں باپ اپنے بچوں پر راضی ہوگا، جو ماں باپ اپنے اولادوں پر راضی ہوگا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف باب الدعا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمان چیرتے ہوئے وہ دعا ماں باپ کا اللہ کا عرش میں پہنچتا ہے جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو ماں باپ کو نہ تڑپائیں، ماں باپ سے دعا لینے سیکھ، ماں باپ کا خدمت کرنے والا بنے، ضرور ماں باپ کا دعا کی برکت سے اللہ مجھے اعلیٰ نصیب دے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو اب جو غلطی ہو چکا ہے اس سے معافی مانگ لیں، جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں ان کے لیے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے دعا کریں، والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ابھی تک جن کا والدین زندہ ہے خدا کے قسم اپنا جنت کو پانے کے لیے ماں باپ کو خدمت خوب کرے خوب کرے خوب کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔